مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، لوگ مولویوں کو نچوڑتے بہت ہیں۔ مثال دیا کرتے تھے کہ جب بھینس سے دودھ نکالا جاتا ہے تو اس کی بڑی سیوا کی جاتی ہے، اس کے موڈ کو چیک کیا جاتا ہے، بہت تمیز سے پیار کر کے دودھ نکالا جاتا ہے۔ اس سے جب بکری سے دودھ نکالا جاتا ہے نا، ایک تھپڑ لگا کے ٹانگوں میں اس کو پھنسایا اور اس کے بعد دودھ نکالا۔ تو مولوی کو بھی بیچارے کو نچوڑا بہت جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ملامتی فرقہ ہے، اس کی ہر چیز پہ لوگوں کو اعتراض۔ پیسہ ہے تو ابے ان کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے، غریب ہے تو ابے ان کو تو اوڑھنے پہننے کی تمیز نہیں ہے، یہ ہمیں کیا سکھائیں گے۔ اگر اسلام میں طاقت نہ ہوتی، قوت نہ ہوتی، برحق مذہب نہ ہوتا، تو اسلام کی تبلیغ کرنے والے لوگ وہ دنیا میں جس طرح سے محنت کر رہے ہیں اس طرح محنت نہ کرتے۔ دنیا میں کسی مذہب کے مذہبی رہنما مذہب کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اتنی کوشش نہیں کرتے جتنی کوشش اسلام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے کی جاتی ہے۔ یہ بھی خود ایک مذہب کے برحق ہونے کی دلیل ہے۔ خیر، میں بات شروع کرتا ہوں، یہ تھوڑا سا 2-4 گھونٹ چائے کے پی لو نا، تھوڑا سا کھوپڑی تاکہ سیٹ ہونا، مسلسل بول بول کے تھکاوٹ ہو رہی ہے۔ یہ 2-4 گھونٹ پی لوں پھر انشاءاللہ بیان شروع ہو گیا ہے، بس یہ اسی کی بریک ہے بیان کی۔ دیکھیے ماشاءاللہ آپ لوگوں نے یہاں قرآن مجید کا ختم کیا ہے، الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن پڑھا گیا۔ یقیناً بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پورا مہینہ ہم سے کیا باتیں کرتا رہا ہے۔ کچھ تو کہا ہوگا نا اللہ نے، جب امام صاحب نے شروع کیا ہوگا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ یہاں سے جو حافظ صاحب شروع ہوئے، کنٹینیو پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں، اور پھر مہینے کے بعد جا کے اسٹاپ کیا حافظ صاحب نے اور اعلان کیا کیا ہو گیا، قرآن ختم۔ اچھا، آپ لوگوں کو نا جملہ مکمل کرنا پڑے گا، تو کچھ تو اس میں کچھ باتیں آئی ہیں نا، تو اتنی زیادہ کیا اللہ تعالیٰ باتیں کر رہا ہے بھائی، کیا سمجھا رہا ہے؟ اتنے دنوں سے آپ کو اپنے سامنے ہاتھ باندھ کے اللہ میاں نے کھڑا کیا کہ تمیز سے وضو کر کے میرے سامنے آ کے مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا تراویح میں، بھائی ہاں ہوں یوں کریں گے تو میں آگے بات چلاؤں گا تاکہ مجھے کچھ رسپانس ملے آگے سے۔ تو جب ہم ٹائم نکال رہے ہیں اور بول رہے ہیں تو آپ کو بھی تو کچھ آگے سے رسپانس دینا ہے نا کہ ہاں جی مولوی صاحب آپ کی بات ہماری سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو آپ نے سوچا نا الف لام میم سے قاری صاحب نے شروع کیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ جو باتیں چلی ہیں الف لام میم سے لے کے پورا مہینہ کنٹینیو چلتے چلتے اتنا لمبا کلام، تو ذہن میں آتا ہے نا کیا بول رہا ہے اللہ تعالیٰ اتنے دنوں سے۔ یا تو کوئی ایسا کلام ہوتا جو جس کے کوئی مطلب ہی نہ ہوتا، جیسے بہت سارے مذہبوں میں نا ان کے جو مذہبی رہنما ہیں وہ کوئی منتر ونتر پڑھ رہے ہوتے ہیں جس کا مطلب نہ ان کو آتا ہے نہ دوسرے کو آتا ہے۔ میں برما میں تھا تو وہاں بدھسٹ مذہب والوں کی اذان ہوتی تھی، بدھسٹ مذہب کی اذان ہوتی تھی۔ اس اذان میں نا فجر سے پہلے ہوتی تھی وہ اذان ان کی، وہ مذہبی عبادت گاہ میں بلانے کے لیے،
میں ان سے پوچھتا تھا یہ بندہ بول کیا رہا ہے, کچھ عجیب سے ورڈنگ تھی, کچھ بھی جو بھی ان کی زبان میں ہوگا. تو وہاں کے مقامی لوگوں نے بتایا ہمیں اس کا مطلب نہیں پتا. میں نے کہا چلو جو اذان دے رہا ہے اس سے جا کے پوچھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے, صبح صبح اٹھتا ہے تو کچھ تو بول رہا ہے نا بھائی, کچھ بتا تو صحیح کیا کہہ رہا ہے تو. تو انہوں نے کہا یہ ریکارڈنگ چلتی ہے, بندہ وہاں پہ کوئی بھی نہیں, بندہ نہیں, اتنی ٹینشن نہیں کوئی بندہ لے گا کہ وہاں جائے اور وہ اتنی, اور اذان بھی بہت لمبی, اس کو میں مجازاً اذان کہہ رہا ہوں, وہ اپنی زبان میں جو بھی کہتے ہیں. بہرحال میں نے بڑی کوشش کی, مجھے اس کا مطلب کسی نے نہیں بتایا. ہو سکتا ہے کوئی جانتا ہو, کروڑوں میں سے 2-4 لوگ جانتے ہیں اس زبان کو, بڑی کوئی قدیم زبان تھی. تھوڑی دیر میں آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے کہا یار ہماری مسجد سے جب ندا لگ رہی ہے اس کا مطلب دنیا میں ہر شخص جانتا ہے, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا, اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا. اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے میسنجر ہیں. حی علی الصلاۃ, آؤ. جب یہ سب باتوں کا اقرار کرتے ہو تو پھر سو کیوں رہے ہو, صحیح ہے نا, کتنی واضح اذان ہے یا نہیں ہے, تو پھر سو کیوں رہے ہو بھائی. حی علی الصلاۃ, آ جاؤ نماز کی طرف. فوراً اس کال ہوگا بھائی ہم اپنی نیند قربان کر کے نماز کے لیے جائیں, ملے گا کیا, حی علی الفلاح, کامیابی ہے اس میں, اس کی طرف آ جاؤ. کتنا واضح کلام ہے یا نہیں ہے. تو اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو ایک اذان ہے, یہ تو الف لام میم سے لے کے سورہ ناس تک اللہ نے مسلسل کچھ کہنا شروع کیا اور اللہ کہتا چلا گیا اور پورا قرآن ختم ہو گیا. تو پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ کیا کہا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. تو اللہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے الف لام میم سے لے کے اب تک, زیادہ باتیں نہیں ہیں اس میں, سمجھ لیں. وہ ایک دو چار باتیں ہیں جس کو اللہ کیا کر رہا ہے, مختلف انداز سے ہمیں سمجھا رہا ہے. کبھی کس طریقے سے, کبھی کوئی واقعہ سنا کے, کبھی آخرت کی ہولناکیاں بیان کر کے, کبھی اپنی نعمتیں بیان کر کے, کبھی اپنی قدرت کے دلائل بیان کر کے. اس کا ہدف ایک ہی ہے. وہ ہدف کیا ہے, اس بات کو مان لو کہ لا الہ الا اللہ. اس چھوٹے سے سینٹنس کو سمجھانے کے لیے پورا الحمد سے لے کے والناس تک اللہ نے قرآن کو نازل کیا. اب آپ کو سوال پیدا ہوگا یار یہ لا الہ الا اللہ کیا اتنی ویلیو والی چیز ہے, کیا ہے اس میں, کوئی خاص چیز ہے, اس سے کیا ہوگا اگر ہم نہیں مانتے. گورا مانتا ہے لا الہ الا اللہ کو؟ آپ لوگ بول نہیں رہے, کچھ سب لوگ بولیں گے, تو جب بولیں گے تو پھر میں اس دوران ایک گھونٹ چائے کے لے لوں گا. گورا مانتا ہے لا الہ الا اللہ, کیا نقصان ہو گیا گورے کا نہ مان کے؟ یہ کوئی اتنی قیمتی بات ہے لا الہ الا اللہ, اتنا قیمتی کلام ہے, تو جاپان کے سائنسدانوں کو ماننا چاہیے تھا نا. یہ دنیا میں ہر قیمتی چیز میں وہ پہل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جب کورونا دنیا میں آیا تو سب سے قیمتی چیز تھی کووڈ کی ویکسین کا ایجاد کر لینا. تو ہم نے ایجاد کی یا انہوں نے ایجاد کی؟ ہم تو لگوانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے. گھنٹوں انہوں نے ہمارے پاؤں پکڑے, خدا کے لیے لگوا لو ورنہ تم تو مرو گے ہم بھی مریں گے. ہمارے ہاں تو نالج کا جو مینٹل جو ہمارا لیول ہے نا, جو نالج کا لیول, وہ یہ ہے کہ ہم تو اس کو یہودیوں کی سازش کہہ رہے تھے, ہم نے کہا لگوانی نہیں ہے. تو پولیو میں بھی یہی چل رہا ہے ابھی, پولیو بھی یہودی کی سازش, فلاں بھی یہودی کی سازش. یہودی خود حیران ہے کہ یار پتہ نہیں ہر سازش تم نے میرے کھاتے میں کہاں سے لگے دی. تمیز سے ساری دنیا ایک کام کر رہی ہے, تم بھی کر لو یار, پولیو کو جڑ سے دنیا سے ختم کر دو. ہر چیز میں کیا لیبل لگایا ہوا ہے, سازش. تو خیر, تو اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی یہ لا الہ الا اللہ میں کیا ایسی خاص چیز ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے تمام پیغمبروں کو یہ کلمہ دے کے بھیجا ہے, میں نے اس کائنات کو بنایا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تم مان لو کہ لا الہ الا اللہ.
یعنی اللہ نے یہ بتا دیا کہ میری نظر میں یہ جو سینٹنس ہے نا چھوٹا سا لا الہ الا اللہ، اس کی ویلیو سب سے زیادہ ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب سوال پیدا ہوتا بھائی اس میں ہے کیا مسئلہ، کیا ایسی خاص چیز ہے لا الہ الا اللہ میں؟ دیکھو لا الہ الا اللہ جب آپ کہتے ہو نا تو اس میں چند دعوے چھپے ہوئے ہیں. وہ جب آپ مان لو گے نا تو آپ کا لائف اسٹائل بالکل 180 ڈگری پہ چینج ہو جائے گا. آپ کا پھر گورے والی لائف اسٹائل آپ کا رہے گا نہیں. وہ کیا ہے؟ نمبر 1 لا الہ الا اللہ کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. قرآن یہ بار بار کہتا ہے میں نے جتنے پیغمبروں کو بھیجا ایک ہی دعوت تھی، قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ تعبدوا الا اللہ. اسی کلمے کو مختلف انداز سے دہرایا گیا. ہم نے نوح کو بھیجا اللہ تعبدوا الا اللہ، عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی. تو یہ لا الہ الا اللہ میں کیا ایسی بات ہے جو اتنا اللہ تعالیٰ اس کلمے کو فوکس کر رہا ہے اور اس کے ذکر کو سب سے افضل ذکر بھی قرار دیا گیا؟ دیکھیں 4 چیزیں ہیں جس میں ہم لا الہ الا اللہ میں اقرار کرتے ہیں، اور اس اقرار کرنے کے بعد ہر چیز میں آپ کا کانسیپٹ چینج ہو جائے گا. پہلی بات، اس میں ہم نے مان لیا کہ اس کائنات کا کوئی کریٹر ہے. یہ کائنات آٹومیٹیکلی خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے، یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ اللہ ہے. عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ ہے. تو مطلب کوئی ہے نا جس نے اس کائنات کو بنایا. آج دنیا میں ایک بہت بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ انسان آٹومیٹیکلی خود بخود وجود میں آیا ہے، کروڑوں اربوں سال ایوالو ہو کے، ایوولوشن کا نتیجہ ہے، ارتقاء کا نتیجہ ہے. یہ کائنات ایک دھماکے سے اتفاق سے پھٹی تھی، اس کے بعد سورج چاند ستارے بنتے چلے گئے، کروڑوں اربوں سال اس زمین پہ گزرے، ایک سیل پیدا ہوا. ادھر توجہ، ایک سیل پیدا ہوا، اس سیل نے بالآخر سادہ سا سیل تھا، ترقی کی، پودے کی شکل اختیار کی، ہوتے ہوتے ایک جرثومے کی شکل اختیار کی، پھر کروڑوں اربوں سال میں ترقی کرتے کرتے ایک جانور بن گیا، پھر ہوتے ہوتے بندر بن گیا، پھر وسیم بھائی بن گیا، پھر غفار بھائی بن گئے. ایسے ہی ڈارون تو یہی کہتا ہے نا، ایوالو تو اسی طرح نا کہ بندر تھا، پھر بندر سے ہوتے ہوتے کیا ہو گیا؟ انسان ہو. ایک نظریہ یہ ہے. اس میں خدا کو کیا کر دیا؟ ہٹا. خدا کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب اس پہ بڑے بڑے اشکالات ہوتے ہیں کہ دم کہاں گئی بھائی، یا تو دم دو یا دم کے پیسے دو ہمیں. سائنسدان کہتے ہیں نا ہماری دم تھی، تو میں سائنسدانوں سے کہتا ہوں یا تو دم چاہیے یا دم کے پیسے چاہیے. ٹھیک ہے، تم لوگوں نے غائب کی. ایک نظریہ یہ ہے، صحیح ہے غلط ہے اس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں. اچھا، بیان خواتین بھی سن رہی ہیں؟ اچھا تو مجھے بتا دیا کریں بھائی، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو شادیوں ودیوں کی باتیں نہ آ جائیں نا بیچ میں. ہاں، وہ خواتین بیان سن رہی ہیں جی؟ نہیں، خواتین بیان سن رہی ہیں. اچھا، دعوت دی ہوئی ہے خواتین کو بھی؟ اچھا تو پہلے بتا دیا کریں. اچھا نہیں، خیر میں ایسی بھی نہیں کرنی، دوسری کی بات کرنی تھی. میں تو ابھی لا الہ الا اللہ پہ بیان کرنے کے لیے آیا ہوں. بہرحال جی، ایک نظریہ یہ ہے خود بخود آٹومیٹیکلی دھماکے بھی خود ہی ہوئے، سب کچھ خود پھٹ پھٹا کے کیا بن گیا؟ تو پہلا دھماکہ ہے جو اتنی تمیز سے ہوا ہے کہ دھماکے سے چیزیں بگڑنے کے بجائے سنور گئی ہیں. ایسے دھماکے اگر روز ہوا کریں کراچی میں تو بہترین نہیں ہے. ہمارے یہاں جب دھماکہ ہوتا ہے نا تو جو گورنمنٹ نے تھوڑا بہت کام اربوں روپے کھا کے جو 50,000 روپے لگائے ہوتے ہیں نا کسی چیز کو بنانے میں، دھماکے کے نتیجے میں وہ بھی چیز کیا ہو جاتی ہے؟ تباہ ہو جاتی ہے. اب قرآن بھی کہہ رہا ہے اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ یہ آسمان اور زمین کیا تھے؟ ملے ہوئے تھے. ففتقناہما، ہم نے ان کو الگ کیا ہے. یہ خود نہیں ہوئے الگ. ہو سکتا ہے دھماکہ ہوا ہو لیکن یہ ہوا نہیں ہے، کیا گیا ہے. اتنا تمیزدار دھماکہ
جس سے اتنی خوبصورت نظام کائنات وجود میں آ جائے، ایسا دھماکہ ہوتا نہیں ہے، کیا جاتا ہے، اور کرنے والا بہت ہی کوئی علام الغیوب اور صاحب کمال ہوگا جو ایسا دھماکہ کرے گا، یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتا۔ تو ایک نظریہ تو یہ ہے بھائی کہ خود بخود لا الہ الا اللہ میں ہم یہ قرار کر لیتے ہیں کہ یہ آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو نہیں سکتا۔ کروڑوں اربوں سال میں بھی ایسے اتفاق نہیں ہو سکتے، بندر سے انسان نہیں بن سکتا، اگر بنائے تو وہ بیچ کے کہاں گئی نسل کروڑوں اربوں کی، ایک دم سے تھوڑی انسان تک آگے کھڑا ہو جائے گا۔ بندر نے ارتقا کیا نا بھائی، ایک نسل بندر کی اگلی ہے جو انسان کے تھوڑا قریب ہے، اس کی آدھی دم ہے، آدھی ابھی باقی ہے، ایک اگلی نسل ہونی چاہیے کروڑوں کی تعداد میں جس کی 1/4 رہ گئی، ابھی وہ ارتقا سے طے کر رہی ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ یار بندر نے جمپ مار کے ایک دم وسیم اور غفار بھائی بن گئے، وہ ایک دم ہمارے جیسا انسان، بیچ کی ساری اربوں خربوں نسلیں اچانک مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی، یہ نہیں ہو سکتا بھائی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، میں اس کو زیادہ نہیں ابھی اس پہ میں زیادہ بات کرتا، اس پر میرے بہت لمبے لمبے بیانات ہیں ڈارون کی تھیوری پہ، بالکل 100% بکواس کی ہے، ڈارون نے جھوٹ بولا ہے، وہ کسی کی باتوں میں آ کے خدا کے انکار مت کرو۔ لیکن تھوڑا سا میں اس کو، تاکہ آگے میرا ٹاپک پھر اسی پہ چلے آگے، آپ کسی لوہے کو رکھ دو نا، کھربوں سال میں ایک تلوار نہیں بنے گا، وہ کھربوں سال میں بھی۔ آپ مجھے بتاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا کہیں پلاسٹک اور لوہے جمع ہو اور کھربوں سال میں کوئی روبوٹ کی شکل اختیار کر سکتے ہیں؟ وہ روبوٹ نہ اپنی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے نہ اپنے کان سے سن سکتا ہے، تو کھربوں سال میں ایک جاندار روبوٹ کیسے تیار ہو گیا جس کے پاس سر میں دیکھنے والی آنکھیں اور کانوں میں سننے والی آنکھیں؟ ایک مثال تو میں ہر بیان میں دیتا ہوں، یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے جس سے آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، یہ کیمرہ سائنسدانوں نے انسانی آنکھ کو کاپی کیا ہے۔ میں نے خود سائنسدانوں سے سنا ہے کہ یہ ایجاد نہیں ہے، یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے۔ سائنسدانوں نے دیکھا کہ انسانی آنکھ کیسے ویڈیو بناتی ہے۔ میں جب آپ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ کی ویڈیو لائیو ویڈیو بن رہی ہے میری آنکھوں میں، آپ جب مجھے دیکھ رہے ہیں تو میری لائیو ویڈیو بن رہی ہے آپ کے دماغ میں۔ تو یہ کیسے؟ انہوں نے دیکھا کہ روشنی کی لہریں ٹکرا کے آنکھوں کے پردے پہ جاتی ہیں، پھر وہ خاص قسم کی لہروں میں، برقی لہروں میں تبدیل ہوتی ہیں، پھر یہ عمل ریورس ہوتا ہے۔ پورا یہی کام کیا کیا انہوں نے ڈیجیٹل کیمرے میں۔ 100% کاپی ہے انسانی آنکھ کی، ایجاد نہیں ہے، کاپی ہے۔ یہ انسانی آنکھ کیسے دیکھتی ہے، اس عمل کو کاپی کر کے کیا بنایا گیا ہے؟ ڈیجیٹل کیمرہ۔ بھائی بات بتاؤ، یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ جو کاپی ہے، جو اوریجنل نہیں ہے، کھربوں سال میں اگر کوئی یہ کہے کہ یہ خود بخود وجود میں آ گیا ایک کیمرہ، مان لو گے آپ؟ صرف اس بیس پہ کہ ہمیں کیمرہ بنانے والا نظر نہیں آ رہا تو ہم فرض کر لیتے ہیں اس طرح سے بنا ہوگا۔ یہ فرض کرنا ممکن ہوگا؟ آپ بولو گے بھائی کسی نے بنایا ہے، اگرچہ بنانے والا مجھے نہیں پتا کون ہے لیکن ہے، یہ خود بخود نہیں بن سکتا۔ جو کاپی ہے خود نہیں بن سکتی، جو اوریجنل ہے وہ خود کیسے بن گیا؟ یار بھائی ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا بھیا، مجھے آپ لوگ کے چہروں سے لگ رہا ہے کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا بھیا۔ تو مجھے ایک بات بتاؤ کہ جب یہ کاپی خود بخود نہیں بن سکتی تو جو سائنٹسٹ، جو اس زمانے کے بڑے پڑھے لکھے سائنسدان ہیں، انہوں نے ہزاروں سال جا کے اب کاپی کرنا سیکھا ہے، بڑا ٹائم لگا ہے وہ بھی کاپی کرنے میں۔ تو جو اوریجنل ہے وہ اتفاق سے کیسے وجود میں آ گیا؟ اور اوریجنل جس میٹیریل سے بنا ہے وہ بڑا خطرناک میٹیریل ہے، وہ بہت عجیب چیز ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچے کی آنکھ میں، بچے کے دماغ میں کیمرے فٹ ہوتے ہیں۔ ہم جو یہ ڈیجیٹل کیمرہ بناتے ہیں، پلاسٹک گلاسز، ان کو ایڈجسٹ سائنسدان کر رہے ہیں نا، مختلف قسم کے اسکیل استعمال کر کے، تھوڑی سی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی گلاسز کی، 2 کے 4 نظر آنا شروع۔ وہ ایک صاحب گئے نا ڈاکٹر کے پاس کہ مجھے 1 کے 2 نظر آتے ہیں، اس نے کہا آپ چاروں کو یہ بیماری ہے؟ اس کو 1 کے 4 نظر آ رہے تھے۔ تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ دائیں بائیں ہو گئی تو سارا سیٹ اپ۔ اور یہ ڈیجیٹل کیمرے جو ہماری آنکھ میں، یہ ایک بھی نہیں ہے، 2 ہیں، 2 کیمرے ہوتے ہیں تو ان کو ایک خاص ترتیب سے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، ورنہ ساری سیٹنگ آؤٹ۔ یہ ایک کیمرہ ہے، اور وہ کیا ہے جو ادھر لگے ہوئے ہیں، وہ 2 کیمرے ہیں۔ یہ کیمرے بنتے کیسے ہیں؟
ماں کے رحم میں ایک معمولی سا قطرہ، قرآن کہہ رہا ہے قرار مکین، ایک مضبوط ٹھکانہ دیتے ہیں ہم اس کو. پھر ماں کھاتی ہے روٹی، چاول، غلطی سے میں نے غلط کہہ دیا، برگر، پیزا، ڈبل روٹی، اور بھی مٹھائیاں، جو بھی آج کل اوٹ پٹانگ چیزیں کھائی جا رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ماں کھاتی ہے. اور ان تمام چیزوں سے بچے کی آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، یہ ساری چیزیں بن رہی ہیں. اور ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ماں کے پیٹ میں ہو رہا ہے. ہر چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ. جیسے ہیڈ لائٹ ہوتی ہے نا، جب جہاں شو روم میں، جہاں ورک شاپ میں گاڑیاں بن رہی ہوتی ہیں تو سارے میکینک لگے ہوئے ہوتے ہیں نا اپنے کام پہ. کوئی ہیڈ لائٹ لا کے ادھر ٹھوک رہا ہے، کوئی دروازہ ادھر لا کے ٹھوک رہا ہے. اندر ماں کے پیٹ میں وہ ساری چیزیں ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو رہا ہے. اور جناب 9 مہینے میں بچہ بن کے اسٹرکچر تیار. اور کمال کی بات یہ، ادھر بچہ دنیا میں آیا، اب جس روٹی سے بچے کی آنکھ، ناک، کان کی گروتھ ہو رہی تھی، اسی روٹی سے فوراً ایک بالکل نئی چیز بننا شروع، اس کو ہم دودھ کہتے ہیں. دودھ بننا شروع ہو گیا، ماں کی چھاتیوں میں پہنچنا شروع ہو گیا، اور ادھر بچہ آیا اور فوراً ماں کی چھاتیوں پہ لپکنا شروع ہو گیا. کھربوں اربوں سال کے اتفاق سے بھی ایسا نظام وجود میں نہیں آ سکتا. امپاسبل، ناممکن ہے. تو لا الہ الا اللہ میں ہم مانتے ہیں یہ خود بخود نہیں ہے، کوئی بنانے والا ہے. لوگ کہتے ہیں پھر بنانے والے کو کس نے بنایا؟ بھائی ہم اس مخلوق کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ خود نہیں بن سکتی، خالق ہماری عقل سے بالا تر ہے. ہم تو اس کے بارے میں کہتے ہیں. ایک تو ماننا پڑے گا نا، یا تو کائنات خود بنی ہے یا خالق خود سے ہے. کائنات خود سے نہیں ہو سکتی، یہ اس کے صفات ہم جانتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتی. یہاں جب تک کسی چیز میں کی ایک کنڈیشن کو چینج کرنے والی کوئی چینجر نہ ہو تو کنڈیشن چینج نہیں ہوتی. تو کوئی چیز کریٹر کے بغیر وجود میں کیسے آ گئی؟ دیکھو ایک پنکھا رکا ہوا ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا سائنس تو نہیں مانتی خدا ہے. میں نے کہا سائنس کے نظریات جو ہے نا، تھیوریز، ان سے خدا کا وجود ثابت ہوتا ہے. نیوٹن کہہ کے چلا گیا نا کہ جو چیز رکی ہوئی ہمیشہ کیا رہے گی، وہ تو بول لو بھائی کیا وہ ہمیشہ، جب تک آپ بولو گے نہیں تو چپ ہی رہو گے آپ. یہ نیوٹن نے کہا ہے جو چیز رکی ہوئی ہے ہمیشہ رکی رہے گی، اس کی کنڈیشن چینج نہیں ہوگی چینجر کے بغیر. جو چل رہی ہے ہمیشہ کیا کرے گی؟ چلتی رہے گی. جب تک کوئی روکنے والا نہ ہو وہ رکے گی نہیں. تو اس کائنات کے بارے میں ہمیں پتا چل گیا چینجر کے بغیر اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. بتاؤ چینجنگ، ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج ہونا، یہ زیادہ عجیب ہے یا عدم سے وجود میں آ جانا زیادہ عجیب ہے؟ یعنی آپ غفار بھائی کوئی غفار بھائی بیٹھے ہوں تو یہ کردار ہے، یہاں والے غفار بھائی مراد نہیں. غفار بھائی بیٹھے ہوئے ہوں، آپ کہو کہ یہ ہلائے بغیر ہلتے نہیں ہیں لیکن پیدا خود سے ہو گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ جو آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہل نہیں سکتا ہلائے بغیر، ایک کنڈیشن چینج نہیں ہو سکتی، تو خود سے پیدا کیسے ہو گیا وہ؟ تو پہلا کانسیپٹ ہمارا لا الہ الا اللہ میں یہ کلیئر ہوتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود نہیں ہے، کوئی کریٹر ہے اس کا. تو دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کوئی ہے ہی نہیں نا، کوئی بھی نہیں ہے، جیسے ڈورمنٹ ٹائپ کے لوگ، کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم اس نظریے، جب یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ کسی نے ہمیں پیدا کیا، تو ہم اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں جو ایتھیس اور ایتھیزم سے ہم باہر نکل جاتے ہیں. لیکن ابھی مسئلہ حل نہیں ہوتا اس سے. مسئلہ حل یار بول لو نا یار، نہیں ہوتا اس سے مسئلہ. لوگ جو کہتے ہیں کسی نے پیدا کیا ہے، یہ سائنسدان بھی بہت سارے ہیں کہہ رہے ہیں یار یہ خود بخود نہیں ہو سکتا بھائی، کسی نے کیا کیا ہے. حتیٰ کہ ڈارون بھی مانتا تھا خدا ہے، وہ نظریے دے کے چلا گیا، لیکن وہ اپنی نجی لائف میں مانتا تھا کہ کوئی کریٹر ہے. اس نے ٹرائی کر کے دیکھا تھا کہ نظریہ ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں، چل گیا تو چلے گا، نہیں چلے تو ٹھیک ہے. تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ ہم مان لیں کہ خدا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں خدا ہے، لیکن کیا کریں ہے، بس ہے جس نے بنایا ہوگا، اب اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. ہم کیوں مانیں کہ وہ اللہ ہے؟ دیکھو ہم اس کو اگر اللہ مان لیں
تو پھر مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ تو یہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہ کراؤ، زنا مت کرو، شراب مت پیو، یہ تو بڑے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے نا. تو بھائی ہم کیوں مانے کہ جس کو مسلمان خدا کہتے ہیں وہی والا ہمارا خدا ہے؟ بھائی وہ کوئی کریٹر ہے، بنایا، اس کو کیا غرض کو جنت جہنم، یوں کرو گے تو جہنم میں ڈال دوں گا، یہ کرو گے تو جنت میں ڈال دوں گا. اس کا ظرف بہت بڑا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جہنم میں نہیں ڈالتا. اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کوئی میرے سامنے سجدہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کوئی یہ کرتا ہے کہ تمہاری لائف ہے گزارو بھائی، میں نے بنا دیا، بس بنا کے تمہیں کیا کیا ہے، چھوڑ دیا. تو لا الہ الا اللہ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کریٹر بھی ہے اور اس کا نام کیا ہے، اللہ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کریٹر بھی ہے اور وہ مبہم نہیں ہے کہ پتہ نہیں کون ہے، کیا نام ہے، بس گاڈ ہے، لیکن اس گاڈ کا نام کیا ہے، اللہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس دو آپشن ہے، ایک وہ گاڈ ہے جس کا پتہ ہی نہیں آپ کو کہ اس کا نام کیا ہے کہاں، وہ باتیں کیا کرتا ہے، چاہتا کیا ہے. اور ایک وہ گاڈ ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں، اللہ. وہ گاڈ ہے جو الف لام میم سے لے کے والناس تک ہم سے باتیں کرتا ہے. وہ اپنا بھی انٹروڈکشن کرواتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ہم اس سے پوچھتے ہیں اللہ تیری کیا صفات ہیں، وہ کہتا ہے میں وہ ذات ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الحی میں زندہ ہوں، القیوم میں نے آسمان اور زمینوں کو تھاما ہوا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے، لہ ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے تمہارا نہیں ہے، کس کا ہے، میرا ہے، والارض جو کچھ زمین میں ہے میرا ہے، ولا یؤودہ حفظہما زمین اور آسمان کی حفاظت مجھے تھکاتی نہیں ہے، وہو العلی بڑا ہے، العظیم بہت عظمت والا ہے. اے اللہ تو نے کام کیا کیا کیے؟ اللہ کہتا ہے میں نے آدم کو مٹی سے بنایا، فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کر، پھر آدم کی پسلی سے حوا کو بنایا، دونوں کے ملاپ سے انسانوں مردوں اور عورتوں سے زمین کو بھر دیا، اور میں نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنا کے بھیجا، میں نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کے بھیجا، میں نے نوح علیہ السلام کو ہدایت کے لیے بھیجا، اپنے انٹروڈکشن کے لیے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، موسیٰ کو تورات دی. جو یعنی یہ وہ خدا ہے جو سوسائٹی میں ان ہے، جو اپنا تعارف بھی کروا رہا ہے، باتیں بھی کر رہا ہے، پیغمبروں کو بھی بھیج رہا ہے اور اپنی قدرت اور طاقت کے نمونے بھی دکھا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ جو جانور کو تم سوکھا چارہ کھلاتے ہو، اس سے چکنا گاڑا دودھ کون نکالتا ہے، میں نکالتا ہوں، شہد کی مکھی کو شہد بنانے کا طریقہ میں نے سکھایا. اب یہ والا اللہ یہ تو باتیں بھی کر رہا ہے، اپنا تعارف بھی کر رہا ہے، یہ بھی بتا رہا ہے مجھے کیا پسند ہے، کن چیزوں سے میں ناخوش ہوتا ہوں، یہ بھی بتا رہا ہے میں نے تمہیں پیدا کیوں کیا، ساری باتیں کر رہا ہے. اور جو وہ خدا جس کا نام اللہ نہیں ہے، معاذ اللہ، جو آپ کے خیال میں وہ صحیح والا خدا ہے، وہ چپ بیٹھا ہوا یہ سارا تماشا دیکھ رہا ہے. تو ہم کہیں گے بھائی اگر تم جس کو خدا مانتے ہو وہ سچی مچی کا ہے تو منہ سے پھوٹتا کیوں نہیں ہے کہ یہ والا غلط ہے، یہ لوگوں اس کی باتوں میں مت آنا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ دیکھو مجھے بتاؤ، امریکہ سے 2 سفیر آئے آپ کے پاس، امریکہ ایک بڑا پاورفل کنٹری ہے، اس کے سفیر کو ویلیو دی جاتی ہے، وہ آ گیا دی 2 سفیر اسلام آباد، دونوں گھسرے ایک ساتھ. اب ایک کہہ رہا ہے کہ میں اصل سفیر ہوں اور امریکہ نے یہ پیغام دیا ہے، یہ پیغام دیا ہے، یہ پیغام دیا ہے، اس پہ سائن کریں، اس پہ سائن کریں. دوسرا چپ گھنا بن کے بیٹھا ہے، یہ والا اپنا کارڈ بھی دکھا رہا ہے، اپنا ثبوت بھی پیش کر رہا ہے، دوسرا کیا کر رہا ہے، چپ بن کے بیٹھا. ہم سارے، ہماری گورنمنٹ، ہمارا سفیر سارے معاہدے کر رہا ہے اس کے ساتھ جس کے پاس کارڈ بھی ہے، جو پیغام بھی لے کر آیا بھائی یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا وغیرہ وغیرہ، اگلی دفعہ کس کو لان، استغفر اللہ، یعنی یہ ساری باتیں وہ کر رہے ہیں. میرے منہ سے نکل گیا تھا اگلی دفعہ کس کو لانا ہے کس کو نہیں لانا. اچھا خیر، مجھے بتاؤ امریکہ کے 2 سفیر آئے، ایک چپ بیٹھا ہوا ہے گھنا بن کے، ہم سارے معاملات اس سے کر رہے ہیں. اور آسان مثال دیتے تو وہ زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. آپ کے گھر میں بچی کے رشتے کے لیے 2 بندے آئے، ایک کا بڑا اچھا گیٹ اپ، ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے اور بڑی خوشبو لگا کے آیا ہوا ہے سوٹ میں، بڑا مزیدار، یعنی ڈریسنگ سے بھی لگ رہا ہے کوئی رشتے ہی کے لیے آیا ہوگا. آپ اس سے انٹرویو لے رہے ہیں، بیٹا کیا کرتے ہو؟ جی انکل میری یہ جاب ہے، میں یہ کرتا ہوں. اچھا بیٹا اگر جب شادی ہو جائے گی اپنی وائف کو رکھو گے کہاں؟ جی میں نے ڈیفینس میں 1000 گز کا بنگلہ لیا ہے وہاں رکھوں گا. اور کیا کرو گے؟ پوری باتیں کر رہے ہیں. جب جانے لگا نا تو کہہ رہا ہے اصل میں سفیر یہ ہے میں نہیں ہوں، سوری رشتہ لینے یہ آیا تھا میں نہیں آیا. تو غصہ آئے گا تو کم بخت جب 1 گھنٹے سے میں اس سے انٹرویو لے رہا ہوں اور وہ اپنا انٹروڈکشن کرا ہے تو منہ سے پھوٹا کیوں نہیں اتنی دیر سے؟ اب غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟
تو پھوٹتا نا, بولتا ہے کہ وہ نہیں ہے میں ہوں وہ جھوٹا ہے میں ہوں. اتنی سینس اس آدمی میں بھی ہوتی ہے جو کہیں رشتہ لینے کے لیے جاتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا بیچ میں گھسا ہوا ہے تو آپ اس کو سائڈ پہ لگاؤ کہ انکل یہ نہیں ہے, اصل کون ہے, میں ہوں. تو جو خدا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا, جب ہمارا والا خدا جس کو ہم اللہ کہتے ہیں وہ قرآن بھی نازل کر رہا ہے, وہ احکامات بھی دے رہا ہے, تو جو سچی مچی کا خدا ہے کچھ تو کرے نا, وہ بولے کہ یہ لوگوں دھوکے میں نہ ہو, یہ اصل خدا نہیں ہے, اصل کون ہے, میں ہوں. تو ہم گونگے بہرے کو خدا نہیں مانتے, جو نہ آج تک بولا ہے نہ منہ سے کبھی کچھ پھوٹا ہے. یہ پھوٹا کا لفظ میں کراچی کی زبان میں استعمال کر رہا ہوں, کہتے نا تو پھوٹ تو صحیح منہ سے کچھ کہتے کہ نہیں کہتے, چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے, کچھ تو بول. جو خدا بولتا ہی نہیں ہے بھائی, تو ہم تو بھائی اسی کو مانیں گے جو اویلیبل ہے. وہ کون سا ہے؟ وہ اللہ ہے جو تورات بھی نازل کر رہا ہے, جو انجیل بھی نازل کر رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی نہیں, ہندوؤں کی کتاب گیتا بھی تو ہے, ہندو کہتے ہیں ہمارا جو بھگوان ہے اس نے یہ گیتا دی ہے ہمیں, اور سکھ کہتے ہیں ہمارا جو خدا ہے اس نے یہ دی ہمیں. ہم کہتے ہیں بھائی اس کی میں ایک اور مثال سے بات سمجھاتا ہوں. 2 سفیر آپ کے پاس آئے, ایک کہہ رہا ہے امریکہ کا سفیر میں ہوں, دوسرا کہہ رہا ہے میں ہوں. آپ نے کہا یار پیغام کیا لے کر آئے ہو؟ ایک کی جیب سے پرچی نکلی, بڑا زبردست پیغام ہے اس کے اندر, پیغام سے لگ رہا ہے کہ یہ امریکہ ہی کا پیغام ہو سکتا ہے. دوسرے کی جیب سے پرچی نکلی, اس میں آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ لکھے ہوئے, واپسی پہ ٹماٹر لیتے ہوئے آنا, ادرک لیتے ہوئے آنا. تو آپ کہو گے بھائی تو غلطی سے بیگم کا پرچہ اٹھا کے لے آیا ہے, تو سفیر نہیں. ہم جب قرآن کے علاوہ آسمان جو کتابیں مذہبی وہ پڑھتے ہیں, وہ ہماری نیچر کو اپیل نہیں کرتی, وہ نیچر کو اپیل نہیں کرتی. وہ پیغام لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کس کا ہے. وہ کتاب بتا رہی ہے کہ یہ گھٹیا قوم ہے, یہ اونچی قوم ہے. یعنی خدا خود انسانوں کو مختلف قوموں میں بانٹ کے لڑوا رہا ہے. خدا کیوں ایسا کرے گا بھائی؟ وہ کہہ رہی ہے چھوت قوم ہے, وہ کہہ رہی ہے اچھی قوم ہے, وہ کہہ رہی ہے یہ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. قرآن عربوں کو کہہ رہا ہے, یہ جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے سپیریئر قوم سمجھتی تھی, ان کو کہہ رہا ہے اے لوگو ہم نے تمہیں ایک آدم حوا سے پیدا کیا, اس وقت نہ عربی تھے نہ اجمی, اور ہم نے تمہیں قبیلوں میں بانٹ دیا. اس قبیلے صرف تمہارا ایک تعارف ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. افضلیت کی بیس یہ قبیلے اور قوم نہیں ہے, افضلیت کی بیس یہ کہ کون خدا سے زیادہ ڈرتا ہے اور کون برائیوں سے بچتا ہے. ایک ایک لفظ قرآن کا اٹھا کے دیکھو, اس کی تعلیمات دیکھو. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخ وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ. ایک ایک لا ایسا بیان کیا قرآن نے. یوصیکم اللہ فی اولادکم. وراثت کے جب احکام قرآن بیان کرتا ہے ایسا کلیئر کرتا ہے. خدا تمہیں وصیت کر رہا ہے اولاد کے بارے میں, للذکر مثل حظ الانثیین. جب مرو گے تو وراثت کس کو ملے گی؟ کتوں کو نہیں ملے گی, گورنمنٹ کے پاس نہیں جائے گی. یہ وراثت کس کو ملے گی؟ اولاد کو ملے گی. بیٹے کو دگنا, بیٹی کو آدھا. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. اتفاق سے تمہاری زوجہ کا انتقال ہو گیا, جو کہ ہوتا نہیں ہے, مرد پہلے جاتا ہے عام طور پہ, لیکن اگر بیوی اتفاق سے پہلے مر گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی اولاد ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کہہ رہے اولاد نہیں ہے تو تمہیں 50% ملے گا, اولاد ہے تو 25% ملے گا. اور وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. تم پہلے مر گئے, وَلَهُنَّ الرُّبُعُ تو ان کو 25% ملے گا. إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ اگر تمہارے اولاد نہیں ہے. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اگر تمہارے اولاد ہے. فَلَهُنَّ الثُّمُنُ تو پھر 12.5% ملے گا ان کو. جہاں سے قرآن کے حکام اٹھا کے دیکھو, نیچر کو بھی اپیل کر رہے ہیں, کھوپڑی میں بھی آ رہے ہیں وہ احکام. ایک پیغام ہے بھائی, اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی پیغام نہیں ہے. تو لا الہ الا اللہ میں ہم نے یہ بھی مانا کوئی کریٹر ہے, اور کریٹر کے بارے میں بھی ہم کنفیوز نہیں ہیں. وہ کون ہے جو اپنا انٹروڈکشن کروا کے کہتے ہیں میرا نام کیا ہے؟ اللہ ہے. مسئلہ بھی حل نہیں ہوا, ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا. تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ چلو ہے اللہ تو کیا کریں بھائی اللہ ہے نا تو ٹھیک ہے بھائی, بہت خوشی ہوئی ہمیں یہ سن کے کہ ہم کسی کو مانتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ اللہ ہے. نہیں بھائی مسئلہ بھی حل نہیں ہوا.
یہ اس کی مثال سے بات سمجھاتا ہوں پھر سمجھ میں. مثال میں گھریلو مثالیں دوں نا جو جس میں ہم سب بھگت رہے ہوتے ہیں, وہ والی مثال زیادہ سمجھ میں آتی ہے. دیکھو آپ گیس بجلی کا بل دیتے ہوں گے, جتنے بھی شادی شدہ مظلوم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, گیس بجلی کا بل, بچوں کے اسکول کی فیسیں, سارے خرچے آپ اٹھا رہے ہیں. بیگم کی طرف سے آپ کو محبت نہیں مل رہی. فرض کرو میں ان بیگموں کی بات کر رہا ہوں جو یہاں بیان میں موجود نہیں ہے, تو بیان سننے بھی ملیں گے. آپ کہتے ہو بھائی بیگم آج میرا سر بہت درد کر رہا ہے, تھوڑی سی چائے بنا دو. بیگم کہتی میرے پاس ٹائم نہیں. آپ کہتے ہو میں تمہارا شوہر نہیں ہوں, ہاں آپ میرے شوہر ہیں, لیکن میرے پاس ٹائم نہیں. بیگم آج تم اپنی ماں کے گھر نہ جاؤ, آج میں تنہائی محسوس کر رہا ہوں, آج گھر میں ہی رہو. نہیں میں تو آج جاؤں گی, اپنی میکے جاؤں گی, آج میرا موڈ ہے کہ میں اپنی ماں سے ملوں. بیگم میں تمہارا شوہر نہیں ہوں, جی آپ میرے شوہر ہیں. آپ جو کام کہہ رہے ہیں وہ نہیں مان رہے, لیکن کہتی میں آپ کو اپنا شوہر مانتی ہوں. ایک دن آپ غصے میں آ کے بولیں گے مت کہو کہ میں تمہارا شوہر ہوں, خدا کے لیے یہ جملہ نہیں بولو, اس کے علاوہ کچھ بھی بول دو. آپ بولو گے نا ایک دن غصے میں آ کے, یار جب تم میرے کسی کام کی نہیں ہے تو خام خواہ میں شو مارنے کے لیے یہ کیوں بولتی ہے کہ آپ میرے شوہر ہیں. ایک دن ہوتی ہے نا لڑائیوں میں, یہی بعض دفعہ الٹا بھی معاملہ ہو جاتا ہے. جب آپ بیگم کی کوئی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے اور آئی لو یو کہتے ہیں, بیگم غصے میں آ کے کہتی ہے کہ یہ ڈائلاگ کہیں اور جا کے بولا کر بھائی, تو بہت الو بنا رہا ہے. ہوتا ہے نا کہ بھائی مت کہو مجھے میں تمہاری بیوی ہوں, گھروں میں چل رہا ہوتا ہے. باپ کہہ رہا ہوتا ہے مت کہہ یار تو میں تیرا باپ ہوں, مانتا تو ایک بھی نہیں ہے. جب سے ہی ہمارا جو سوسائٹی لبرلزم کی طرف جا رہی ہے نا, مذہب ختم ہو رہا ہے, تو مجھے جو گھروں کے واقعات سامنے آتے ہیں نا, بیٹا باپ لگتا ہے اور باپ کیا لگ رہا ہوتا ہے, بیٹا. جو حرکتیں آج کل ہماری ینگ جنریشن کی چل رہی ہیں. تو اب ایک بات میں آپ سے کرتا ہوں کہ ہم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کیا ہے, کریٹر ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کریں پھر. تو بھائی بات اب یہاں سے شروع ہوئی ہے, صحیح ہے نا. کسی کو جو آپ کا ریلیشن ہے نا وہ مان لینا آسان کام نہیں ہوتا. جب آپ نے بچے کے سامنے کہہ دیا میں تمہارا باپ ہوں, اس کا مطلب اب اسکول کی فیسیں کون بھرے گا, تمہارا باپ بھرے گا. کہتے ہیں نا تیرا باپ بھرے گا. بیمار ہو جائے گا تو اسپتال میں علاج کون کرائے گا, تیرا باپ کرائے گا. کہتے ہیں نہیں کہتے. تو اب ہر چیز, تو جب کہہ دیا لا الہ, جب ہم نے مان لیا کہ اللہ ہے, تو قرآن خود اس کلمے میں اللہ اعتراف کراتے ہیں لا الہ, پھر اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. کیا مطلب, وہ معبود ہے. معبود کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ عبد کہتے ہیں غلام کو. اب کسے کہتے ہیں؟ یہ والا غلام نہیں جس کو ہم گھر میں سرونٹ کہتے ہیں یا خادم کہتے ہیں. یہ غلام تو سیلری پہ ہوتا ہے, جب جو کام اس کے ذمے لگایا جائے بس اسی کا پابند ہوتا ہے. سارا دن آپ کے ہر کام کا یہ ذمہ دار نہیں ہوتا, اور اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے. لیکن عربی میں جو عبد کا تصور ہے, غلام کا تصور ہے, وہ یہ کہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اس پر اپنی مرضی نہیں چلے. حتیٰ کہ غلام جو کماتا تھا نا وہ بھی اس کے مالک کا ہوتا تھا, وہ بھی مالک کا ہے, ساری پیسے لا کے مالک کو پکڑا ہے. تو جب ہم نے کہہ دیا لا الہ, الہ کہتے ہیں معبود. معبود یہ ہے عابد, غلام, اور جو جس کی غلامی کی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں, معبود. تو اگلے جملے میں اس میں آپ نے یہ اعتراف کر لیا کہ ہم کس کے غلام ہیں, اللہ کے. یعنی ہمیں اب اپنی مرضی سے کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب کس کی چلے گی, اللہ کی چلے گی. وہ جو کہے گا وہی ہوگا. اس نے کہہ دیا سود حرام ہے. اچھا یہ اللہ کے کرم ہے کہ اللہ نے اپنا جو انٹروڈکشن کروایا نا, جو اللہ کو سب سے زیادہ نام پسند ہے وہ ہے رحمان. آقا بہت سارے قسم کے ہوتے ہیں, ظالم بھی ہوتے ہیں, بالکل ہی نچوڑ کے رکھ دیتے ہیں غلاموں کو. تو اللہ نے کہا کہ تم سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک میرے غلام ہو, مگر میں سلوک تمہارے ساتھ غلاموں والا نہیں کروں گا. سلوک ایسا کروں گا جیسے ایک ریاست ہوتی ہے, کچھ مینجمنٹ کے لیے کچھ قوانین وہ دے دیتی ہے, لیکن اس میں تمہارا خیال زیادہ رکھتی ہے. تو میرے احکام ایسے ہوں گے جس میں تمہارا فائدہ ہے. ایسا نہیں کرنا کہ صبح سے لے کے رات تک تمہاری کوئی خواہش ہی پوری نہ ہو. نہ نہ نہ,
تم کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو، شادی بیاہ بھی کر سکتے ہو، اولاد بھی پیدا کر سکتے ہو، جاب بھی کر سکتے ہو، ٹریولنگ بھی کر سکتے ہو. کلو من الطیبات، کھانے میں ایک شرط ہے، گند نہ کھانا. کیا کھانا؟ پاکیزہ چیزیں. چائنا والوں کے سامنے کتا آ جائے، پیل دیں گے کتے کو. حقیقت ہے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ان میں کتا ہے کون. کیا خیال ہے؟ کتا بھی تھوڑا تہذیب سے کھاتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ کتے کو، زندہ کتے کو جلتی بھی کڑھائی میں ڈال کے پکاتے ہیں. یہ تو کتا پن ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ایسے حرکتیں تو کتا بھی نہیں کرتا. انسان کی رحم کرو یار جانور کے اوپر. اب زندہ کتا ڈال رہے ہو یار اس کے اندر پکانے کے لیے. سور کھایا جا رہا ہے اور شرابیں پی جا رہی ہیں. تو اللہ میاں نے کہا میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یہ میرا غلام ہے، اس کو مجھ سے پوچھ کے کھانا ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام. دیکھو غیر مسلم کے ہاں حلال حرام کا کانسیپٹ نہیں ہے، ان کے ہاں لیگل ہے یا انلیگل ہے، بس اس سے زیادہ نہیں. وہ کہتے ہیں ریاست میں وہ کتا بھی کھا لو تو کوئی کیس تھوڑی بنتا ہے، ان کے یہاں کوئی کیس نہیں ہے. وہ کھاتے نہیں ہے، کلچر کھانے کا نہیں ہے کتے کھانے کا. جہاں کلچر ہے وہاں کھاتے ہیں، جہاں نہیں ہے وہاں نہیں کھاتے. لیکن اسلام کیا کہتا ہے بھائی؟ پہلے پرمیشن کس سے لینی ہے؟ بولو اللہ سے. دو طرح کی چیزیں حرام ہیں. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو کبھی حلال ہو ہی نہیں سکتی. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو کبھی حلال پیسوں سے بھی خریدو تو حلال نہیں ہوں. کتا آپ خون پسینے کی کمائی سے بھی خرید کے کھائیں تو حلال نہیں ہوتا. اکثر میں چٹکلا سناتا ہوں، ایک آدمی نے مرغی چوری کی، ادھر سے ذبح کر دی الٹی طرف سے. کسی نے کہا بھائی ادھر سے تو حرام ہو جاتی ہے. اس نے کہا ویسے کون سا حلال تھی بھائی، ہے چوری کی مرغی ہے نا، سمجھ رہے ہو؟ چوری کی مرغی ہے. تو ایک تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہیں ہی کیا حرام. کچھ چیزیں اختلافی ہیں، حدیث میں واضح نہیں ہے. ابھی کیکڑا ہے، جھینگا ہے یا اس طرح کے سمندر کی مخلوق. ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں نہیں کھاؤ، ناجائز ہے. امام شافعی کہتے ہیں کھا لو. تو اس میں پھر فقہاء کا اختلاف آ جاتا ہے. اس میں پھر ہم یہ کہتے ہیں بھائی ایک فقہ کو فالو کرو، دوسرے پہ طنز نہ کرو، یا احتیاط کے پہلو کو اختیار کر لو. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بال اتفاق قرآن نے ان کو واضح کر دیا، حدیث نے بتا دیا کہ یہ حلال نہیں ہے. کتا، بلی، سور اور یہ جو پوٹ پٹانگ چیزیں آج غیر مسلم کھا رہے ہیں، ذبح کیے بغیر کھانا جائز نہیں ہے. یہ پابندیاں جو خدا کو غلام سمجھے گا وہ ان پابندیوں کو مانے گا. آزاد نہیں ہم. انہی حلال میں یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ چیز حلال ہوتی ہے، جس طریقے سے حاصل کیا ہے وہ طریقہ حلال نہیں ہے، یہ اس میں بھی پابندیاں لگا دی. چوری کا پیسہ آپ نے کمایا، اس سے آپ زمزم خرید کے پی رہے ہیں، مدینہ کی کھجوریں خرید کے کھا رہے ہیں، تو کیا حلال ہو جائیں گی؟ یار بول لو بھائی، میں بھی تو بول ہی رہا ہوں. ہو جائیں گی حلال؟ نہیں ہوں گی. ہمارے ایک جاننے والے مسجد کا پیسہ چوری کرتے ہی عمرے پہ چلے گئے. وہ الحمدللہ عمرہ کیا انہوں نے. لوگ کر رہے ہیں، بہنوں کی وراثت کھا کے حج بھی ہو رہے ہیں، عمرے بھی ہو رہے ہیں. تو یہ حج بھی مقبول نہیں ہے، عمرے بھی مقبول، اس لیے کہ آپ نے جو سورس آف انکم تھی وہ کیا تھی؟ وہ غلط تھی. مشرکین مکہ بیت اللہ کی پوری تعمیر اس لیے نہیں کی کہ حلال پیسہ ختم ہو گیا تھا ان کے پاس. اتنی عقل ان میں بھی تھی. تو اب کیا مسئلہ ہے؟ یہ کچھ چیزیں حلال ہو ہی نہیں سکتی. کچھ ہے کہ طریقہ، سود بھی حرام ہے اسلام میں. اللہ میاں نے کہا احل اللہ البیع، بزنس کرو حلال ہے، لیکن بزنس میں سود والا طریقہ اگر ہوگا، غیر مسلم کہتا ہے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. مشرکین مکہ نے اعتراض یہ کیا تھا کہ بھائی آپ کسی کو 1 کروڑ روپے دے کے 10 لاکھ اس پہ فار ایگزامپل پروفٹ لیتے ہیں، تو ہم جب ادھار پہ چیزوں کو خریدتے بیچتے ہیں تو بھی تو اسی طرح ہی پروفٹ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ مثال کے طور پر یہ بوتل ذرا دکھائیں. یہ بوتل فار ایگزامپل کتنے کی چل رہی ہے آج کل؟ 50 روپے کی بوتل ہے. اب یہ 50 روپے کی بوتل میں کہتا ہوں کیش پہ 50 کی ہے، ادھار پہ یہ 60 کی ہے. ادھار پہ کتنے کی ہے؟ 60. آپ نے اسی وقت طے کر لیا بھائی میں ادھار والی پیمنٹ پہ لوں گا، پیسے کل دوں گا، 60 روپے دوں گا، اسی وقت طے ہو گیا، کنفیوژن نہیں ہے، طے ہو گیا، یہ جائز ہے بالکل. مشرکین نے کہا یہی 50 روپے پہ ہم 10 روپے جب سود پہ لیتے ہیں تو یہ حرام کر دیا تمہارے خدا نے، اور وہی قسطوں کا جب ہم کرتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ حلال ہے. تو یہ کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے. تو قرآن نے، یعنی ان میں فرق کیا ہے؟ تو قرآن نے کوئی لمبی چوڑی حکمتیں نہیں بیان کی. قرآن نے کہا فرق یہ ہے
کہ ایک کو اللہ نے حلال کیا ہے اور ایک کو کیا کیا ہے حرام. یہ فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے. جو خدا کو مانے گا وہ اس بحث میں نہیں پڑے گا کہ اس کا نتیجہ کیا ہے. وہ کہے گا بھائی جس خدا نے قسطوں پہ بزنس کو حلال کر دیا, اس نے سود پہ بزنس کو کیا کر دیا ہے, حرام کر دیا, تو بس ہمارے لیے کافی ہے. جو غلام ہوتا ہے وہ نہیں اس سے آگے پوچھتا. آج ہماری لیبرل خواتین سے جب بات کی جائے پردہ فرض ہے تو کتنی لمبی چوڑی تقریریں, بھائی اصل تو نگاہوں کا پردہ ہوتا ہے. ارے ہم نے بھی بڑی پردے والیاں دیکھی ہیں, اوپر سے برقعے ہوتے ہیں, اندر سے ان کی حرکتیں ہمیں پتہ ہے. ارے بھائی اصل تو دل ہے. بھائی جو غلام ہوگا نا, جب اللہ نے عورت کو کہہ دیا کہ جب گھر سے باہر نکلیں تو جسم پہ پردہ ہونا چاہیے, اور نامحرم اور محرم کی اللہ نے قرآن میں فہرست بیان کی ہے. جس سے نکاح ہو سکتا ہے وہ نامحرم ہے, جس سے زندگی میں کبھی نکاح نہیں ہو سکتا وہ محرم ہے, اس سے پردہ نہیں ہے. جس سے زندگی میں کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ ہے. تو غلام کا کام آگے بحث میں پڑھنا نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج کل ایک نیا قانون آیا ہے, اب زیادہ میں گہرائی میں نہیں جاتا, وہ جو LGBT ٹائپ کی بےہودہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں لائے جا رہے ہیں. اسلام نے الاؤ کیا, خدا نے اجازت دی اس کو. بھائی فیلنگ, مجھے یہ والی فیلنگ ہے تو وہ والی فیلنگ ہے. اللہ میاں نے آپ کو اگر غفار پیدا کیا ہے تو آپ ساری زندگی غفار ہی رہیں گے. جمیلہ بننے کی کوشش نہ کریں. آپ آج آ رہے ہیں فیس بک پہ, پہلے ان کا نام وسیم تھا, آج کل پہلے محمود نام تھا, محمودہ رکھ لیا انہوں نے نام. بھائی یہ نہیں ہے, یہ نیچر چینج نہیں کر سکتے آپ. گورا تو کنفیوز ہے نا, وہ تو ٹینشن میں کہ یار میں کروں کیا. وہ قانون بنا رہے ہیں, ہمیں وہی ٹینشن ہے. تو خدا کے غلام ہے, اس نے ہمارے لیے اخلاقیات کا دائرہ کھینچ دیا کہ اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں آپ کو. میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو ہم نے جب مان لیا نا کہ معبود ہے تو اس کا مطلب ہمارا خدا سے رشتہ ہے. اب ہمیں اس سے پوچھنا پڑے گا. تو الف لام میم میں اللہ نے کلمے کو ثابت کر کے نا پھر پورے حکام دیے ہیں کہ یہ بھی کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. پوری تفصیل ہے جو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں. اللہ تشرکوا باللہ شیئا, اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو. وبالوالدین احسانا, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہ کراؤ. گورے کے پاس قرآن نہیں ہے, اس نے ماں باپ کا حل کیا رکھا ہے یار, بوڑھے ہو گئے, ٹینشن ہے, گورنمنٹ نے ادارے بنائے ہوئے, وہاں رکھو, اچھا لائف کو ان کو انجوائے کرنے دو, اور یہ ہمیں بھی لائف کو انجوائے کرنے دیں. قرآن نے کیا کہا, جس کو بوڑھے والدین ملے, حدیث میں آتا ہے, حدیث بھی قرآن ہی کی تشریح ہے, جس کو بوڑھے والدین ملے اس نے ان کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت کو واجب نہ کر لیا, اس پر اللہ کی لعنت, کہ اتنا بہترین جنت کا آپشن اس نے ضائع کر دیا. یہاں ڈیفنس ہے, یہاں کتے پالنے کا بڑا رواج آ رہا ہے. ڈیفنس میں جو ہے نا شو کے لیے کتے بہت پالے جا رہے ہیں. معذرت کے ساتھ اسلام میں کتا پالنا جائز بولو نہیں ہے. گورے پالتے ہیں, ان کو پالنے دیں یار. صرف حفاظت کے لیے رکھ سکتے ہو آپ اگر ضرورت ہے حفاظت کی, یا شکار کے لیے رکھ سکتے ہیں آپ, شو کے لیے, دل بہلانے کے لیے نہیں لگ سکتے. انگریزوں میں جو کتے پالنے کا رواج آیا نا, جب ان کے فیملی سسٹم تباہ ہوا ہے, بچے مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ, دل بہلانے کے لیے جانور رکھنے پڑے ان کو. تو یہ ڈیفنس والوں سے میری ایک گزارش ہے کہ کتے دیکھو, جب اللہ نے ایک حکم دے دیا تو چھوڑ دو یار. لوگ کہتے ہیں وفادار ہے, تو وفاداری سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی ہے, شکار کرو نا اس سے, حفاظت کے لیے ضرورت ہے تو رکھو. وفاداری ہے تو جانور نا. دیکھو جانور میں اچھی کوالٹی اس کی اپنی سوچ سے نہیں ہوتی, اسی وجہ سے اس کو ثواب نہیں ملتا. اس میں وفاداری کے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہوئے ہیں, وہ بے وفا بن ہی نہیں سکتا. یہ خوبی نہیں ہے کتے کی کہ آپ اس سے محبت کرنا شروع کر دو. انسان وفادار بنے پھر محبت کرو, کیونکہ وہ بے وفا بھی بن سکتا ہے اور وفادار بھی, اپنے اختیار سے وفا کر رہا ہے, اس سے محبت ہوگی اولاد میں جو آپ کی اولاد وفا کرتی ہے. کتا تو اس میں تو سافٹ ویئر ایسے انسٹال ہو گئے ہیں, وہ بے وفائی کر ہی نہیں سکتا, تبھی اس کو نہ ثواب ملتا ہے. اور کچھ جانوروں میں بے وفائی کے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ہیں, وہ بے وفائی رہیں گے تو ان کو بے وفائی پہ ہم برا نہیں کہہ سکتے, وہ ہے ہی ایسے, بھائی اللہ نے ان کو ایسا بنا دیا. تو جانور ہے, فیملی ممبر بنانے کی اجازت نہیں ہے. جانور ہے, آپ حفاظت کے لیے رکھیں, کام لیں اس سے. نبی نے فرمایا جس نے کتا پالا روزانہ اس کی نیکیوں میں سے ایک قیراط کم ہوتا رہے گا, نیکیاں ضائع ہوتی رہیں گی. شکار کے لیے جیسے پیرٹس پالے ہوئے ہیں, پرندے پالے ہوئے ہیں, ان کی حفاظت کے لیے رکھنا ہے, یا کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, پھر کتے سونگ کے بتا دیتے ہیں کہ سسرال والے آ رہے ہیں کہ یا دوسرے لوگ آ رہے ہیں, پہلے سے کتوں کو پتا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو سالے والوں کو ڈرانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں, وہ ایک الگ بات. تو جلدی جلدی میں اپنی بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو ہم مانتے ہیں کہ
وہ ہمارا معبود ہے، یعنی ہم نے اس کی غلامی کرنی ہے، لیکن اس نے بتا دیا کہ میں تم پر اتنے مشکل احکام نہیں ڈالوں گا کہ تم اس کو برداشت نہ کر سکو. میں یہ کروں گا کہ بری چیزوں کو ناجائز کر دوں گا، اچھی چیزوں کو لیگل کر دوں گا، جائز کر دوں گا. زنا حرام کر دیا، نکاح کو اس نے کیا کر دیا؟ صرف حلال نہیں کیا، پیغمبروں کی سنت بنا دیا اس نے. اب آپ نکاح کی طرف نہ جاؤ اور زنا کی طرف جاؤ تو اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ پھر وہ جہنم کی آگ میں ڈالے گا. پھر یہ اشکال کہ اللہ کا ظرف اتنا چھوٹا کیوں ہے، وہ جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے جب میں نے تیرے لیے پوری کائنات بنا دی، مسجود ملائکہ بنایا اور اتنا کچھ رزق تجھے دیا، اشرف المخلوق بنایا، اور پھر تیرے لیے حلال کے دروازے بھی کھول دیے کہ بھائی نکاح کر تو. اب کتنی کر یہ میں نہیں بتا سکتا، لیکن اللہ نے اجازت دے دی. تو پھر تو حرام کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا اللہ کا؟ پھر وہ سزا دے گا. اس نے کہہ دیا کہ دنیا کے ہر مذہب میں عبادت ہوتی ہے، کوئی پتھروں کے سامنے جا کے جھک رہا ہے، کوئی کہاں آگ کی پوجا کر رہا ہے. اللہ نے کہا تم نے کس کی عبادت کرنی ہے؟ خدا کی. اس کا طریقہ بتا دیا، 5 ٹائم نماز ہوگی. اس جیسی عبادت خدا کی قسم دنیا میں کسی مذہب کے پاس نہیں ہے. یہ خود اس کی علامت ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی نہیں ہے عبادت، یہ کوئی اور ذات ہے جو سکھا رہی ہے. دنیا میں کوئی مذہب ایسا ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ باقاعدہ وضو کرو، دانتوں کو صاف کرو، ناک کو صاف کرو، چہرے کو دھو، ہاتھ کو دھو، اس کے بعد خدا کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاؤ؟ آپ ہے کوئی ایسا مذہب دنیا میں؟ پھر اس طرح سے اس کی حمد و ثنا کرو، پھر رکوع کرو، پھر سجدہ کرو، کہیں بھی نہیں ہے. پھر اس نے کہہ دیا کہ اس عبادت میں کیا ہے؟ پورے سال میں 1 مہینہ میرے لیے کھانا پینا چھوڑنا ہے، زندگی میں 1 دفعہ میرے گھر کی زیارت کرنی ہے. اور اسی کی عبادت میں ہے کہ جو بڑھنے والا مال ہے اس میں سے 2.5% سال میں 1 دفعہ کس کو میرا ٹیکس ہے جو کس کو دینا ہے؟ غریبوں میں بانٹ دینا. کوئی بتاؤ کوئی غلط حکم اس میں نظر آ رہا ہے؟ کتنا تھوڑا سا رکھ دیا 2.5% یار، وہ بھی سال میں. اس سے زیادہ گورنمنٹ ہم سے نچوڑ لیتی ہے پورا، اور ریٹرن میں دیتی کچھ نہیں ہے. یہ گٹر دیے ہیں جو ڈھکن لیس گٹر ہیں، دیکھ لو نا، ڈھکن لیس گٹر. ہم کس کے غلام ہیں بھائی؟ اللہ کے غلام ہیں. اچھا، لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں یار ہم اس میں لگے رہیں گے تو ہم تو ترقی سے پیچھے رہ جائیں گے. گورا ان سب باتوں سے آزاد ہو کے خلاؤں میں سفر کر رہا ہے، اور ہم ابھی تک اسی میں یہ زنا ہے، یہ نہ کرو، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہیں، ان کے قدموں میں جنت تلاش کرو، شراب نہ پیو، سود نہ کھاؤ، 5 ٹائم نماز پڑھو، کتے نہیں پالو. ابے ان چکروں میں کیا رکھا ہے؟ گورا کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو خوب اچھی طرح یہ سمجھ لیں کہ گورا شراب پی کے یہاں سے وہاں نہیں پہنچا ہے، ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے سے نہیں پہنچا. وہ جس کام سے پہنچا ہے اس کام سے اللہ تھوڑی روک رہا ہے آپ کو. وہ محنت کر کے اسٹڈی کر کے پہنچا، تو اسٹڈی سے کسی نے روکا آپ کو؟ بھائی نہیں ہے بات میرا خیال. بلکہ حدیث میں تو ترغیب ہے، المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. طاقت صرف جسمانی تھوڑی ہوتی ہے، سائنس ٹیکنالوجی کی طاقت بھی ہوتی ہے اور معاشی طاقت بھی ہوتی ہے. صحابہ میں ارب پتی صحابہ بھی تھے، بڑے بڑے بزنس تھے ان تھے. نبی نے ان کو تو نہیں کہا کہ تم نے اتنا پیسہ کیوں کمایا ہوا ہے. ٹھیک ہے بھائی، کمایا ہوا ہے، اچھی بات ہے. 400 گھوڑے کہا جاتا ہے حضرت عثمان نے ایک جہاد میں دیے. تو 400 گھوڑے اس زمانے کی لینڈ کروزر تھی، ایک گھوڑا. تو 400 گھوڑے جس کے پاس تھے جو انہوں نے صرف ڈونیٹ کیے ہیں، تو آپ بتاؤ کہ ہوں گے کتنے؟ تو نبی نے تو ان کو نہیں کہا کہ میرے گھر میں تو 40 دن چولہا نہیں جلتا اور تم اتنا کروڑوں کا بزنس کر رہے ہو. کہیں بھی نہیں ملتا کہ بزنس اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے. جتنا مرضی کماؤ بھائی. تو ترقی سے آپ کو اسلام نہیں روک رہا، انسان کا بچہ بنانے کا حکم دے رہا ہے کہ انسان کا بچہ بن کے ترقی کرو. گورے نے سارا فوکس کر دیا ترقی کو، جس کی وجہ سے ان کا جو سوسائٹی میں تباہ ہوئی ہے، سوسائٹی فطرت سے بغاوت، خدا کو اپنی زندگیوں سے نکال دیا. تو ہمیں ایک پہلو تو ان کا نظر آ رہا ہے ترقی، مریخ اور چاند کی باتیں. دوسرا پہلو جو انتہائی خطرناک ہے وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے، جس کی میں صرف ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. اتنی ترقی کر کے بھی خودکشیوں کا ریشو سب سے زیادہ اس کنٹری میں ہے جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہے. اس کا مطلب کوئی بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے، کوئی بہت بڑا فالٹ ہے کہ جو سب کچھ ہو کے بھی کیا ہو رہا ہے، جو انسان کا ایک مقصد ہے خوشیاں ملے اس کو، وہ پھر بھی نہیں مل رہی.
تو یہ قرآن کا میرے بھائی پیغام تھا. تو آج سے توبہ کرو, پہلا تو یہ عزم کرو ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے. اچھا, کلمے کا آخری مطلب یہ کہ معبود بھی صرف وہی ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. وہی ہے, معبود تو ہے لیکن ہے بھی صرف وہی, اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے معبود ہونے میں. تو یہ 4 پیغام اس کلمے میں اللہ نے ہمیں دیے ہیں. تو اپنی زندگیاں اس پیغام کے مطابق لانے کی کوشش کریں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ کہہ رہے ہیں کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوا تھا کہ کتنی شادیاں اسلام میں کر سکتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ بلال بھائی پوچھ رہے ہیں. تو بھابھی ان سے خود ہی الجھ لیں بعد میں. بلال بھائی پوچھ رہے ہیں کتنی شادیاں کر سکتے ہیں. بلال رحمت اللہ یہ پوچھ رہے ہیں کتنی شادیاں کر سکتے ہیں. تو آپ تو میرڈ ہیں نا ماشاء اللہ. ہاں, تو بس وہ اب آپ کو گھر جا کے پتا چلے گا کہ آپ کتنی کر سکتے ہیں. ویسے تو صرف 4 کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ کی اجازت نہیں. ابھی ان کے کہنے پہ میں دیکھیں پورا بیان ایک طرف اور اب بات کیا چل رہی ہے. یہ اقبال بھائی پوچھ رہے ہیں سالے صاحب, یہ پوچھ رہے ہیں کہ بیوی سے اجازت کی ضرورت ہے یا نہیں. وہ پورے بیان کا, اب لوگ مجھے کہتے ہیں ہر وقت مفتی صاحب شادیوں پہ بات کرتے ہیں. نام تو بتا دیں. تو اقبال بھائی نام بتا سالے صاحب. اقبال بھائی پوچھ رہے ہیں کہ بیوی سے اجازت ضروری ہے یا نہیں. دیکھو اگر بیوی سے اجازت ضروری ہو تو پھر تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. کیا خیال ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جو یہاں قرآن پڑھا گیا اس کی برکتیں اللہ نصیب کرے. اس گھر میں بھی اللہ اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل کرے اس قرآن کی برکت سے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بہت اچھی بات ہے, یہ بھی معجزہ ہے نا قرآن کا. کہاں پڑھتے ہیں بتاؤ, کہاں پڑھتے ہیں, اسکول کا نام بتاؤ. جی انٹیلیکس, اچھا مولانا عبدالستار صاحب والا, ماشاء اللہ. یہ فادر ہیں. اچھا جی, اللہ تعالیٰ مبارک کرے جی آپ کو. بہت علی, یہ چھوٹے بھائی آگے جلدی ہاتھ ملاؤ. السلام علیکم. یہیں بیٹھے. اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ جو کچھ کہا سنا اس میں کمی کوتاہیوں کو معاف فرما. اس میں جو حق بات ہوئی اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو قرآن یہاں پڑھا گیا ہے اپنے دربار میں اس کو قبول فرما. اے اللہ اس کے حلال کو حلال سمجھنے کی, اس کے حرام کو حرام سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس قرآن کی برکتیں اس گھر کو بھی نصیب فرما, اس علاقے کو بھی نصیب فرما, پورے شہر کو نصیب فرما. جن بچوں نے قرآن پڑھا ہے اللہ ان کے پڑھنے کو قبول فرما. اس قرآن کو ان کے والدین کے لیے اور جن استاذوں سے انہوں نے قرآن سیکھا ہے اللہ ان استاذوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ جو ہمارے مرحومین اور اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے جو بھی مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تو ان سب کی مغفرت فرما. جو بھی بیمار ہیں اللہ تو اپنے فضل سے ان سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. جو بے روزگار ہیں اللہ تو ان کو کشادہ رزق حلال نصیب فرما. جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا